الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اللہ کے تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس کی یاد دہانی کی اور اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، کل ہی ہماری ریاست تلنگانہ کے اندر الیکشنز کا مرحلہ گزرا ہے، اور اس موقع پر ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، بالخصوص جو میرے مسلم بھائی اور بہن ہیں انہیں۔ جو مصیبتیں اس وقت مسلمانوں پر آ رہی ہیں اور آئندہ جو مصیبتیں مسلمانوں پر، میں بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو فیوچر میں جو مصیبتیں آنے کا اندیشہ ہے، اور بہت سارے اہل علم اور انٹلیکچوئلز اور اسلامک اسکالرز جو ہمارے علماء ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آگے کیسی کیسی مصیبتیں مسلمانوں پر آنے والی ہیں، اور ان مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی، جو طریقہ کار، جو منصوبہ بندی اکثر مسلم اختیار کر رہے ہیں، وہ پیورلی سیاسی اور پولیٹیکل منصوبہ بندی ہے۔ میں یہ یقین دلاؤں آپ کو کہ آپ کی اس منصوبہ بندی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ میں بار بار جب بھی موقع میسر آتا ہے آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں کہ عزیز ساتھیو، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں، بڑے واضح انداز میں یہ بتا چکا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، لیکن اگر مصیبت ہم پر آ رہی ہے تو اس کا ریزن، اس کی رسپانسبلٹی ہم پر ہے۔ وی آر رسپانسبل،
ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ غلط کاریاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سارے مومنوں سے کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر یہی اصرار رہا کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے اور ایکنالج نہیں کریں گے، ان کا اعتراف نہیں کریں گے، اور بس بلیم دوسروں پر ڈالیں گے اور ہم پر ظلم اور زیادتی کا رونا روتے رہیں گے اور دوسروں کو ظالم اور دوسروں کو فاسق اس طرح کے الزامات دھرتے ہوئے رہیں گے، اور یہ چال بازیاں، معاف کرنا میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ چال بازیاں اختیار کریں گے کہ ہم تو فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے اور فلاں پارٹی کو اگر جتا دیا جائے تو پھر ہم پر سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور فلاں پارٹی کو اگر ہرا دیا جائے تو ہم پر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ منصوبہ بندی اگر محض اتنی ہی ہے تو پھر یقین جانیے کہ یہ آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. مجھے اور ہر ایمان والے کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ سزا دینے پر آ گیا ہے، اللہ عذاب دینے پر آ گیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی سراسر نافرمانیوں کی وجہ سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور جب تک ہم نے اپنے گناہوں کو پہچانا نہیں، ان کو ایکنالج نہیں کیا، ان کا اعتراف نہیں کیا، اور ان گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اپنی روش کو اگر ہم نے نہیں سدھارا، اور اللہ کو راضی اگر نہیں ہم نے کر لیا، تو پھر یہ اسٹریٹجیز ہے نا، یہ پلاننگ، یہ سب چیزیں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں ہندوستان کے مسلمان لگاتار گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کا کوئی مکر، آپ کی کوئی اسٹریٹجی اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے نا. اگر بچنا ہے تو آپ کو اللہ کے آگے واقعی جیسے مسلم کہلائے جانے کا حق ہے کہ آپ کو اپنا سر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکانا ہے. آپ کو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکانا ہے نا. اس کی مرضی جانیے، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کریے، اس کے احکام کی پابجائی کریے، فرما برداری کریے. وہ راضی ہو جائے گا تو وہ یہ مصیبتوں کو خود آپ کے اوپر سے ہٹائے گا. جی ساتھیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ووٹ نہ دے، میں اس طرح کا کوئی پہلو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کہ بھئی ووٹنگ دینا اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نا. اس طرح کے کافی سارے ویڈیوز اب اس الیکشن کی گرما گرمی میں سرکولیٹ ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ ووٹ دیجئے، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ جسے با اخلاق اور اچھے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ انہیں ووٹ دیجئے، لیکن اگر یہ منصوبہ بندی آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری بتائی ہے نا، جو دائرے کار اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، وہ دائرے کار میں آپ نہیں آئیں گے، آپ اس کے باہر ہی رہیں گے، آپ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، لیکن آپ فلاں پارٹی کو جتا دیں گے اور فلاں دوسری پارٹی کو اگر ہرا دیں گے، اور اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جائیں گے، تو میں پھر کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، آپ کو بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. عزیز ساتھیو، اللہ کیوں ناراض ہے اور اللہ کو کیا کر کے راضی کیا جائے، اس پر میں لگاتار آپ کے سامنے الگ الگ عنوانوں کے اوپر جمعہ میں اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر جہاں کہیں موقع ملتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ باتیں ریپیٹ کر کے پیش بار بار آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پرفیکٹ ہوں اور ساری باتیں میں جانتا ہوں، ساری باتیں سمجھ چکا ہوں، اور دین کا فہم صرف مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہے اور کسی اور کو نہیں ہے، بلکہ میری جو اسٹڈی ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اسے کھول کھول کر دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ میں کہ آپ بھی اسٹڈی کریے، آپ بھی ویریفائی کریے. غلطی ملی تو بتائیے، میں غلط کر رہا ہوں تو آپ میرے مومن اور محسن بھائی ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی میرا ہاتھ پکڑیں اور کسی غلط روش کے اوپر آپ مجھے متنبع کریں، آپ مجھے روکیں. لیکن اگر دلائل پھر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں
اور جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو پھر آپ اسے اختیار کریے، ہے نا. اس لیے نہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے آپ اسے اختیار کر لیجیے. عزیز ساتھیو، اسی سلسلے میں آپ کے سامنے وائی آئی ایم ڈیفینڈنگ سناتن دھرم، میں کیوں سناتن دھرم کا دفاع کر رہا ہوں، اسے پروٹیکٹ کر رہا ہوں، اس عنوان کے اوپر آپ سے میں لگاتار پچھلے 5 جمعوں سے جو ہے بات کرتے چلے آ رہا ہوں، اور آج اس گفتگو کی 6ٹھی قسط ہے. اور کچھ باتیں ہیں جو اور اس حوالے سے آپ کے سامنے مجھے رکھنی. اور پچھلی مرتبہ میں نے جس بات کے اوپر اپنی گفتگو کو جو ہے روکا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے نا. قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ میں نے اپنے بات کو ختم کیا تھا کہ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ ڈیزائرز، اللہ وشز. کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ لیبین لکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بیان کر دے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے. کیا؟ سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ تم پر بیان کرنا چاہتا ہے، اور انہی کے طریقے پر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، جب تم اس روش کو ہے نا پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں کی، پیغمبروں کی، ہے نا مہانوں کی، جب تم سنتوں کو، جب ان کے طریقوں کو تم اختیار کر لو گے تو پھر اس طرح سے اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم، کیا بات ہے. دیکھیے جس میں اس آیت، جن الفاظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کنکلوڈ کیا ہے کہ عام طور پر ایک کامن یعنی انسان کی سوچ یہ ہوگی کہ ارے بھائی پرانے لوگوں کی باتوں پر ہم کیوں عمل کریں گے؟ پرانے لوگوں کے بارے میں بھائی بہت ساری ان کی زندگی کی معلومات جو ہے کھو گئی ہیں، نہیں پتہ ہے نا، غلط سلط باتیں ان کے حوالے سے ریکارڈ ہو گئی ہیں، اگرچہ کہ بھائی بہت ساری صحیح باتیں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں. کئی ہستیاں ہیں جو مشکوک ہیں، کئی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ریئل ہیں یا وہ متھ اور مائتھولوجی ہیں. کیسے ہم کہہ دیں، ہے نا، کیسے ہم کہہ دیں؟ کیا یہ علمی اعتبار سے ٹھیک بات ہوگی؟ کیا یہ حکمت کی بات ہوگی کہ ہم پچھلے لوگوں کے طریقوں پر جو ہے لوگوں کو چلنے کے لیے ہم دعوت دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم. کیوں یہ علیم حکیم کیوں کہنے کی ضرورت پڑ گئی یہاں پر اس حکم کو یعنی دینے کے بعد میں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہاری عقل ہے، تمہارے پاس کچھ علم ہے، تم سوچ رہے ہو، تمہارے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ارے پرانے لوگ کیسے، مطلب ہم ان کی طرف کیسے اشارہ کر دیں؟ ہم تو اب نئے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے، نئے لوگوں کی پیروی کرنے کی ہم بات کریں گے، پرانے لوگوں کے بارے میں ہم کیوں کہیں گے؟ تو ہمارے دل میں یہ اٹھنے والے جو ڈاؤٹس ہیں، جو شکوک اور شبہات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کا علم رکھتا ہے. یہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ لاجیکلی اور ہے نا تمہاری سوچ کے حساب سے غلط اپروچ محسوس ہو رہا ہو، لیکن کیا تمہارا رب نہیں جانتا؟ کیا تمہارے رب کو علم نہیں ہے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ یقیناً علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس اپروچ کی حکمت کیا ہے. ایسے ساتھیو، اس آیت کے ساتھ میں نے اپنی بات جو ہے ختم کی تھی. اسی سلسلے میں دیکھیں، اب یہ تو ایک اجمالی بات ہو گئی نا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی سنتوں پر تم کو جو ہے چلانا چاہتا ہے. ایک اجمالی بات ہوگی تم سے پہلے کے لوگ. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل کے اندر بھی بتایا ہے. اس کی ایک مثال، ایک بہت بہترین، ایک بہت جامع مثال قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے اس موقع پر پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے غور کریں، یعنی پرانے دین سے ہمارا تعلق، پرانے پیغمبروں سے، یعنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہے نا، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان پر نازل ہونے والی کتابوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان کو دیا جانے والا جو دین ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟
ہے نا. یہ باتیں کتنی مطلب واضح ہوتی ہیں. آپ یعنی ابھی تک بھی بہت ساری باتیں تو واضح ہو چکی ہوں گی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، کیونکہ آیتیں تو اتنی کلیئر ہیں، ہے نا، اتنا اوپنلی جو ہے اپنا مدعا بیان کر رہی ہیں. لیکن پھر بھی یعنی مزید سمجھنے کے لیے آپ ان آیتوں کو بھی جو ہے ملاحظہ فرمائیں. یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 آیات 83 سے 90 ہے نا، میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت بھی کروں گا، پھر اس کا کچھ مفہوم یا ترجمہ بھی جو ہے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. دیکھیے آیتیں شروع ہو رہی ہیں. یہاں پر میں نے جہاں سے ان کا انتخاب کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے تفصیل سے، ٹھیک ہے، اور پھر اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ کرتے ہوئے آگے ہدایت فرما رہے ہیں. اوکے، کیا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری حجت تھی، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. یعنی وہ واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ایک پرمیشور، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے دعوت دی، اور پھر ان کے سامنے کچھ آرگیومنٹس رکھے، ہے نا. سورج کو دیکھا، کہا کہ مطلب یہ میرا رب ہے، لیکن پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب، میرا معبود، ہے نا، عبادت کے لائق، اپاسنا کے یوگ نہیں ہو سکتا، یہ کہا. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر اس کے بعد ستارے کو دیکھا، اور پھر یعنی کہ اعلان بیزاری کی اور کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہے نا، میں نے اپنا رخ، میں نے اپنی ساری توجہ اس ہستی، اس ذات کی طرف کر دی جو سرشٹی کرتا ہے نا، جس نے آسمانوں اور اس دھرتی کی جو ہے رچنا کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. اس طرح سے مطلب یہ جو بات تھی اس کے بارے میں اب یہ تبصرہ اور بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور پھر اب یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ جو بات چیت کی، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو آرگیومنٹ پیش کیا، یہ کیا تھا؟ یہ ہمارا آرگیومنٹ تھا، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عطا کی تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کسی کے چاہیں درجے اور درجات بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پھر یہاں کیا ہو رہا ہے. مشرکین مکہ اور پھر یہود بھی اور نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ان کے نزدیک، خاص طور پہ مشرکین مکہ کے نزدیک، الٹیمیٹ ریلیجیس اتھارٹی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں بتلایا جا رہا ہے، اور یہ کلام الہی ہے، اللہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے، رسول اللہ جو ہے پڑھ کر سنا رہے ہیں. رسول اللہ کی زبان سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے لوگوں کو سچے پرمیشور کی سچی شکشاؤں کی طرف جو ہے ان کو انوائٹ کیا، ان کو جو ہے دعوت دی. بھائی وائی ابراہیم، یہ سوال مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ سوال دوسروں کے لیے آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں آتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو قرآن مجید میں ہے. تو دوسری شخصیتوں کے بارے میں جب مطلب ڈسکشن آتا ہے جن کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، جیسے شری رام ہیں، جیسے شری کرشن ہیں، تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہی کیا ہے نا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو پھر اب ان دوسروں کی ضرورت کیا ہے. جب قرآن آ گیا ہے تو پھر دوسری کتابوں کی ضرورت کیا ہے. جب اسلام آ گیا ہے تو پھر اب یہ سارے باطل ادیان کی ضرورت کیا ہے. اس طرح سے آبجیکشن آتا ہے. تو بھئی یہی کوشچن یہاں پر بھی رکھ کر دیکھ لیجئے. وائی ابراہیم، بھئی جب حضور آ گئے ہیں تو پھر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ذکر کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرانے لوگوں کا طریقہ بتانا ہے. یہ بتانا ہے کہ یہ جو دھرم ہے، یہ جو دین ہے، یہ پرانے لوگوں کا ہی ہے، شروع سے یہی چلا آ رہا ہے، یہی سناتن دھرم ہی ہے. بار بار ہر آنے والے پیغمبر وہ پچھلی کھوئی ہوئی ہے نا تعلیمات کو جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں. یہ ہے ریزن. اور دیکھیے اب مزید، یعنی اس میں اور آگے آپ دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں جو اصل غور طلب جو اس میں پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا پچھلے پیغمبروں کے تذکرے پر آپ یعنی غور کریے. پچھلے پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب سے جو ہے نوازا، یعنی ان کے اولاد، ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اوکے، اور پھر یعنی آئزیک،
اوکے، ابراہم، آئزیک، ان کے بیٹے آئزیک، اور پھر آئزیک کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یا پھر جیکب ہے نا علیہ الصلاۃ والسلام. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی ان سے بھی پہلے. یہ کون ہے نوح علیہ السلام؟ یہ منو ہیں، یہ مہاجل پلاون والے منو ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہماری ہندو قوم کا ماننا یہ ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں. یہ وہی منو ہیں، ٹھیک ہے. وَنُوحًا نام ہے، ذکر ہے نا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں سے ہے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے ہے داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ. یعنی کرسچن اگر آپ اسکرپچرز کو دیکھیں گے، بائبل، ہولی بائبل کو آپ دیکھیں گے تو ڈیوڈ، سلیمان، سولومن، اوکے، اور پھر ایوب، اور پھر یوسف، جوزف، اوکے، اور پھر موسیٰ، موزز، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام، ایرن. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنوں کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. احسان کرنے والے ہے نا، پرفیکشن کے نزدیک، پرفیکشن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے محسنین جو ہوتے ہیں، ہم اسی طرح ان کو جو ہے ریوارڈ کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا، اینڈ زکریا، وَيَحْيَا، وَعِيسَىٰ، اور وَعِيسَىٰ، وَإِلْيَاس، اور جیزس اور الیاس. اوکے، یہ سب کون ہیں؟ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب صالحین میں سے ہیں، بہترین عمل کرنے والوں میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل، اوکے، یا اسماعیل علیہ السلام. وَالْيَسَعَ، اور الیسع. وَيُونُسَ، اور جونا، یونس. وَلُوطَ، اینڈ لاٹ. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے سارے جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پچھلے پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی بڑھائی بیان کی جا رہی ہے، ان کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے. اللہ خود کر رہا ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اب دیکھیے، اب یہاں پھر اجمالاً ایک بات آ گئی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا میں سے، یعنی ساروں کے نام نہیں لیے نا، تو اور ان کے آبا میں سے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ذریت میں سے، یعنی ان کے فور فادرز میں بھی اور پیغمبر ہوئے ہیں، اور ان کے بعد کے جنریشن میں، ان کی اولادوں میں سے، ان کی نسلوں میں بھی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ بھی مطلب یہ ہوئے ہیں. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں بھی ہوئے ہیں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سلیکٹ کیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ٹھیک ہے. اور پھر آگے آپ دیکھیے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ در حقیقت اس پرمیشور کی ہدایت ہے نا، صدمار کا اس کی طرف سے دکھایا جانا ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے نا، یہ پرمیشور کی ہے نا. یہ مارگدرشن کون کر رہا ہے؟ یہ واستو میں تو وہی کر رہا ہے. الگ الگ اپنے نمائندوں کو بھیج کر، الگ الگ اپنے پیغمبروں کو، رشیوں کو بھیج کر وہ کر رہا ہے. ذالک ھدی اللہ، تو یہ در حقیقت پرمیشور کا مارگدرشن ہے، یہ اسی کی ہدایت ہے اللہ کی. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر انہوں نے پھر بھی شرک کیا، یعنی اس پرمیشور کو چھوڑ کر اگر کسی نے بھی اور دوسرے ساجی بنائے، دوسروں کو اپاسنا کے یوگ سمجھا اور ان کی اپاسنا کرنے لگے اور ان کا قانون ماننے لگے پرمیشور کے قانون کو چھوڑ کر، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو کچھ بھی وہ اعمال کریں گے، جو کچھ بھی وہ کرم کریں گے، وہ سب کے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں. اب یہ کون؟ یہ سب اتنے نام گنانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے جو ہے کتاب عطا کی. والحکم، اور حکم ادا کیا. والنبوہ، اور نبوت عطا کی.
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، تو اگر اس سے انکار کرتے ہیں، ہؤلاء یہ سارے کے سارے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں کو جسے چاہے اس پر چلاتا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انہیں پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں کو جسے چاہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی، پھر اگر مکہ والے ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کو ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے بالکل یعنی کہ آخر کے حصے کا ترجمہ تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا کر ایک حکم دیتا ہے، امر کا صیغہ ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے، کیا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کی ہدایت پر گامزن ہو جائیے، آپ انہی کو فالو کریے۔ کس کی ہدایت کو فالو کریے؟ یہ جو ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے اے پروفٹ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے کیا ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ سارے نام لے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہے نا، ایک ایک کر کے کتنے سارے نام گنائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام گنانے کے بعد میں پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر تعریفیں کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ، ہے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کی ہدایت پر گامزن ہو جائیے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے یعنی اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سارے پیغمبروں کو جو ہدایت دی گئی، اور سب کو پرمیشور ہی نے ہدایت دی، سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی۔ اصل سورس مارگ درشن کا، گائیڈنس کا، ہدایت کا اللہ ہی ہے، پرمیشور ہی ہے، گاڈ یہوہ ہی ہے، وہی دے رہا ہے ڈائریکٹلی۔ الگ الگ موقعوں کے اوپر دنیا کے الگ الگ مقاموں کے اندر الگ الگ پیغمبروں کو الگ الگ زبانوں کے اندر، ہے نا، اپنے لوگوں کو متنبع کرنے، ان کو وارننگ دینے، ان کو ڈرانے اور ان کو بشارتیں سنانے کے لیے وہی تو دے رہا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دے رہے ہیں وہ کچھ الگ نہیں ہے، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فبہداہ مقتدہ، انہی کی ہدایت پر آپ بھی فالو ہو جائیے، آپ بھی گامزن ہو جائیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اس بات پر اور اس کام کرنے کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یعنی پچھلے بزرگوں کی، پچھلے پیغمبروں کی، بڑوں کی، رشیوں کی، مہانوں کی تعریف ہو رہی ہے، تو کہیں آپ یہ سمجھ بیٹھیں گے غلط فہمی میں کہ میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے، ہے نا، ان کی تعریفیں کر رہا ہوں، ان کے بارے میں، ہے نا، بتا رہا ہوں، ان کی ہدایت یعنی ہدایت کو ان سے میں منسوب کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ سے اس بات کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، یہ نہیں ہے سوائے یاد دہانی سارے جہانوں کے لیے، ریمائنڈر ہے نا بھائی۔ ہر پیغمبر نے آ کر ریمائنڈر پیش کیا، ہر پیغمبر نے آ کر پچھلے پیغمبر کی اور پچھلی آسمانی کتاب کی پیش کردہ جو تعلیمات تھی، جو بھلا دی گئی تھی، ان کو یاد دلایا۔ تو ریمائنڈر، انہوں نے ریمائنڈر پیش کیا، تو کیا ہے یہ بھی؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان ہی الا ذکری للعالمین،
یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی ہے. اٹ از اے ریمائنڈر فار آل دا پیپل. سارے جہاں والوں کے لیے, سارے جہانوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے. بھائی ساتھیو, آپ غور کریں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا, قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے, یہ پرانے دھرم سے, پچھلے دین سے, کیونکہ وہ ایک ہی ہے نا, اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے بات کرتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں سے اپنے رشتے کو جوڑا جائے, نام لے کر بتایا جائے کہ بھئی ان کی ہدایت پر ہم بھی چل رہے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام پیغمبروں کی ہدایت پر اگر آپ عمل کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں نا, یقیناً کر رہے ہیں, کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوگا اللہ کے اس حکم کو جو ہے فلفل؟ آپ نے فرما برداری میں سارے پیغمبروں کی جو ہدایت تھی اس پر آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا, آپ نے فالو نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا نا, کیونکہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے, اس کا پریکٹیکل مظہر تھے قرآن مجید کا, تو پھر آپ نے کیا. تو جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ماننے والے جتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو وہ بھی کر رہے, ان کو بھی کرنا چاہیے. یہ رشتے جوڑ کر بات کرنی چاہیے, یہ سابق پیغمبروں سے بھی, یہ سابق آسمانی کتابوں سے بھی, یہ سابق تعلیمات سے بھی ہے نا, کیونکہ دین, ہر پیغمبر کا پیش کردہ دین ایک ہی تھا, ایک ہی ہے نا. عربی میں ہم اسے اسلام کہتے ہیں, اور یعنی کہ وہ سمرپڑ کر دینا ہے نا, اور پھر ایسا کرنے والے کو عربی میں مسلم کہا جاتا ہے نا. تو حقیقت میں مسلم کون ہوگا؟ پھر یہ طریقے کو اختیار کریں گے تو فرما بردار ہوں گے نا. طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے تو ہم نے گوا دیا, اسے تو ہم نے چھوڑ دیا, بلکہ اس کے خلاف کر رہے ہیں, اور یہ پسند نہیں کرتے کہ بھئی یہ سابق کی پرانی جو شخصیات ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق جو ہے بتایا جائے. آف کورس لائک, یعنی سوائے ان کے جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جن کا نام قرآن میں آیا ہے پہلے انہی کو پہلے ہم ٹھیک سے سمجھیں, اور پھر ان سے جو ہمارا تعلق ہے, ان سے جو رویہ ہے, اس رویے کو پہلے ان لوگوں کے سامنے تو آپ اظہار کرنا شروع کر دیں جن کے بارے میں آپ کو قرآن سے یہ یقین مل گیا ہے نا, کیونکہ ان کا نام موجود ہے ان آسمانی کتابوں کا, ان پیغمبروں کا, کہ بھئی یہ تو واقعی پیغمبر تھے. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا یہ رویہ ہے؟ کیا آپ اپنی دعوت میں ان کو اس طریقے سے جو ہے بات کرتے ہیں اور بلاتے ہیں؟ کیونکہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں, کم از کم دو گروہ تو ایسے ہیں جن کے پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں ہیں. اب یہود ہیں تو وہ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور پھر آف کورس ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام ہے نا, بہت سارے وہ پیغمبروں کو مانتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ یعقوب علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ تورات پر ایمان لاتے ہیں. کیا آپ نے ان سے اس طرح سے بات کی؟ اور پھر جو عیسائی ہیں, کرسچنز ہیں, وہ جیزس کرائسٹ, جیزس دی مسیح کو وہ مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح ہیں ہے نا, ان کو وہ مانتے ہیں, اور ان پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے, انجیل ہے, بائبل ہے, اس کو وہ mانتے ہیں. تو کیا آپ نے ان سے بات کر لی؟ یعنی ان لوگوں کو آپ بعد میں دیکھیں ہے نا, جن کا نام قرآن میں نہیں آیا نا, وہ ایک آرگیومنٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ بھئی اللہ نے ان کا نام ہی نہیں بتایا, وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں معلوم ہے. اچھا, تو پھر جن کا نام بتایا ان کے لیے آپ نے صحیح رویہ اختیار کر لیا, آپ رشتے جوڑ کر بات کرتے ہیں. تو جہاں روش میں, جہاں رویے کے اندر قرآن مجید کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو ذرا اے مسلمانوں, اے لوگوں جو اپنے آپ کو فرما بردار اور مسلم کہتے ہو, ذرا جاگو, ذرا دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور اپنے اعمال کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی صریح خلاف ورزی, کھلا نافرمانی ہم کر رہے ہیں, اور اسے دین سمجھ رہے ہیں, اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے گا, اللہ کرم فرمائے گا, اللہ مصیبتوں کو ہٹا دے گا. یہ پھر ایک بات پوری ڈیٹیل کے ساتھ, کیونکہ وہ پچھلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اجمالاً تھی, یہاں تو تفصیل ہے, اور یہ تفصیل سے مراد یعنی سارے پیغمبروں کا نام چونکہ نہیں لیا جا سکتا, تو پھر یعنی سب سے جو معروف تھے ان کا لے لیا گیا ہے نا. اور ہندوستان کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر ہے. یہ جو بات آتی ہے بار بار, اس پر میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ کہ میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ, ہے نا, آئندہ جمعہ میں اس بات کو ہے نا, ایسے جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ارادہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, کہ یہاں کے پیغمبروں کے نام آخر کیوں نہیں آئے, یہاں کی کتابوں کے نام کیوں نہیں آئے. ارے بھائی نوح علیہ السلام کا نام آیا نا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کوئی ایک نام بھی نہیں آیا ہے نا. اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی نام آئے ہیں.
سابق آسمانی کتابیں جو ہماری ہندو قوم پر نازل ہوئی ان کے نام بھی قرآن مجید میں آئے ہیں، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ پرانے دین سے رشتہ جوڑ کر، پرانے رشیوں سے، پرانے پیغمبروں کے نام لے کر، ان کی مختلف پیرایوں سے بہترین تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے جو ہدایت دی تھی آپ بھی اسی پر گامزن ہو جائیے، اسی کو آپ فالو ہو جائیے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آ کر پچھلے پیغمبروں کو کینسل کر رہے ہیں، ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، پچھلی کتابوں کو کینسل کر رہے ہیں، ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کی نکتہ چینی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب وہ ریلائبل نہیں رہی، اب وہ کرپٹ ہو گئی، اب وہ انٹرپولیٹڈ ہو گئی، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، اب میں آ گیا ہوں اور قرآن آ گئی ہے نا، اور یہ کمپلیٹ ہے، اور پھر آپ اس کو جو ہے فالو ہو جاؤ۔ یہ کہاں سے ہم نے یہ طریقہ لایا ہے؟ اور عزیز ساتھیوں، ایک اور آیت ہے جو آپ کے سامنے اس موقع پر یعنی پڑھ کر سنانے کی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید الٹیمیٹ ایک بات پھر قرآن مجید کے حوالے سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کرتی ہے قرآن؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن تصدیق کرتی ہے ان سب کی جو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یعنی آسمانی کتابیں، دوسری آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کی، جب وہ قرآن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، قرآن کیا کرتا ہے؟ ان کو مصدقا لما بین یدیہ، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ان کو اٹیسٹ کرتا ہے، قرآن ان کو کینسل اور کنڈیم نہیں کرتا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے جو ہے اس حوالے سے پیش کی۔ ایک اور بات اس آیت میں ذرا مختلف انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تو الکتاب میں سے جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید اس کی تصدیق کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن مجید اس پر نگران بھی ہے، اس پر مہیمن بھی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف سابق آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان کا نگران بھی ہے، قرآن مجید ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کا گارڈین ہے، ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ مہیمنن علیہ، تو قرآن مجید جب سابق کتابوں پر، ان کی تعلیمات پر جب حملے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید اپنے رشتے کو جھاڑ لیتا ہے، اپنے رشتے کو کاٹ لیتا ہے، ان سے اپنے آپ کو الگ بتا کر اپنے آپ کو پیور بتاتا ہے، ان کو کنٹامینیٹڈ اور کرپٹڈ بتاتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ حرکتیں مسلمانوں کی ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ مسلمان کر رہے ہیں، قرآن نہیں کر رہا، اور قرآن سکھا بھی نہیں رہا ان کو، بلکہ قرآن تو اس کا بالکل الٹ سکھا رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے سابق تعلیمات کے اوپر، سابق کتابوں کے اوپر جو ہے مہیمن ہے، نگران۔ اور جو کتاب والا ہے، جو صاحب قرآن ہے، انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی سابق کتابوں کی نگرانی کی ہے نا، ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی بات، یہ انتہائی غیر معمولی رویہ ہے نا، مسلمانوں میں آج جو ہے نہیں پایا جاتا، الا ماشاء اللہ، اکا دکا کوئی لوگ ہوں گے جو کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ میجورٹی جو ہے وہ کنڈیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سابق کتابوں کی نگرانی وغیرہ، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا تو وہ مطلب تھا، وہ بڑے مطلب نکالتے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بتا کر میں آج کے اس یعنی کہ اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ یہ دیکھیے رسول اللہ کا رویہ پریکٹیکلی ہے نا سابق آسمانی کتابوں کے ساتھ کیسا تھا، اس کا کوئی نمونہ ہمیں ملتا ہے سیرت سے، حدیثوں سے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 4449۔ اوکے، نوٹ کریں کیونکہ ریفرنس کے ساتھ میں امپورٹنٹ ہے، اور جو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یوزولی یعنی میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یوٹیوب میں یا پھر فیس بک میں ریفرنسز ڈالتا ہوں، آیت بھی ڈالتا ہوں، ترجمے بھی ڈالتا ہوں، اور پھر اس کا نمبر بھی وہاں پر ریفرنس نمبر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، اوکے، اوتھینٹک۔ دیکھیے کیا ہوا، ایک مرتبہ
یہودیوں کے ایک بہت یعنی ایلائٹ اور رئیس جو ہے جوڑے نے زنا کیا. ایک مرد اور ایک خاتون نے، یہودی مرد اور یہودی خاتون نے زنا کیا، اور اب ان کو سزا دینا تھا. پکڑے گئے کیونکہ مطلب وہاں پر بھی یہ جرم بتایا گیا ہے فورنیکیشن. یہ تو ہر جگہ پر ہے. یعنی سناتن دھرم میں بھی جسے ہم زنا کہتے ہیں، فورنیکیشن، اڈلٹری ہے نا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے یا آدمی سے جو ہے سمبند رکھنا، یہ بالکل جو ہے پاپ ہے، منع ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی مطلب وہاں پر بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے قانون کے اندر جو یہودی مانتے تھے، ہے نا. اور اب یہ پورا ایکسپلینیشن آپ سمجھیں گے تو مطلب آپ کو پھر یہ بھی ریئلائز ہوگا کہ وہ جسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی تعلیمات، وہی بات پیش کی تھی، سارے پیغمبروں نے وہی بات پیش کی تھی. بہرحال مطلب وہاں پر اب دیکھیے، مگر سیپریٹزم ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مطلب ہم ایک الگ دین کو مانتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہتے میں پیس بی اپون ہم، ہے نا، پیس بی اپون یو، وہ لوگ نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے آگے، ہے نا، وہ آپ کو ایز اے پروفٹ ریکگنائز نہیں کرتے. مگر چونکہ وہ ایک ایلائٹ کپل تھا، یعنی ایک ہائی مطلب لائک کلاس فیملی کے وہ لوگ تھے، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ انہیں کچھ کم درجے کی سزا دی جائے، ہے نا. تو اسی لیے وہ لوگ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے بیت المدراس. اوکے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مدعو کیا جاتا ہے. اور پھر اب وہاں پر وہ لوگ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فقالو، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقالو یا ابا القاسم، او فادر آف قاسم، اے قاسم کے ابا، یعنی محمد. اور پھر اس کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، او پروفٹ آف گاڈ، یہ نہیں کہہ رہے وہ لوگ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ابا القاسم. یہ خاص طور پہ وہ لوگ کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ ریکگنائز نہیں کرتے تھے، اور یہ یہودی ہیں. اوکے، یعنی وہ یعنی جوڈائزم جسے ہم کہہ رہے ہیں، جوڈائزم سے تعلق رکھنے والے، اپنے آپ کو ایک الگ دھرم، الگ دین سمجھنے والے. ٹھیک ہے، تو وہ اب کہہ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یا ابا القاسم، اے ابو قاسم، ان رجلا منا زنا بامرأۃ، ہمارے میں سے ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، فورنیکیشن کیا. فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریے، پلیز جج ان دس میٹر، اوکے، بٹوین دیم. فوضعوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ فجلس علیہا. تو اب مطلب یہ معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے بیت المدراس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا. آپ کے استقبال میں، آپ کی رسپیکٹ کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے. فجلس علیہا، تو وہ اس پر جو ہے بیٹھ گئے. ثم قال، پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثم قال اتونی بالتوراۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات میرے پاس لائی جائے، پلیز برنگ دا تورا. فاوتی بہا، تو پھر تورات لائی گئی. فنزع الوسادۃ من تحتہ فوضع التوراۃ علیہا. اب یہ دیکھیے رویہ، پریکٹیکل رویہ، پروفٹ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ سارے مسلمانوں کے لیے. کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نیچے سے وہ تکیہ نکالا، خود زمین پر یعنی آپ نے تشریف فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں اس تکیے کو آگے رکھا، اور پورے احترام کے ساتھ تورات کو اس تکیے پر رکھی. یہ رسپیکٹ بتا رہے ہیں تورات کے لیے. ثم قال، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، آمنت بکی وبمن انزلک، آپ نے فرمایا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور جس نے تجھے نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہوں. اس سابق کتابوں کے ساتھ رسول کا رویہ نہیں ملا مسلمانوں کو. یہ جو کنڈیم کرتے پھرتے ہیں، یہ جو کینسل کرتے پھرتے ہیں، یہ جو نکتہ چینی کرتے پھرتے ہیں اور مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، اگرچہ کہ آج کل حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ رویے ابھی دب گئے ہیں. وہ بھی حالات اجازت نہیں دے رہے، اس لیے یعنی اللہ کا حکم تھا کہ تعظیم کرو اور سابق کتابوں کی تصدیق کرو اور ان پر ایمان لاؤ، اس وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ مار پڑ رہی ہے نا، اس لیے مطلب ابھی دبے ہے نا، اب وہ بات نہیں کرتے. یعنی کیا مسئلہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث یاد آتی ہے کہ بھئی عمل کے پیچھے کیا نیت ہے آپ کی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، آپ کو مار سے بچنا ہے نا، آپ کی پٹائی ہو رہی ہے، آپ کو بچنا ہے، اس لیے اب آپ نے وہ باتیں کہنا بند کر دی، خاموش ہو گیا.
کیا الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آمنت بکی، تورات سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. وبمن انزل کی، اور اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس نے تجھے نازل کیا. یہ تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں؟ یہ ایمان لا رہے ہیں یا پھر تکفیر کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور تورات اس وقت جو بھی حالت میں تھی، ہے نا، بڑا اس چیز کو مطلب ہم ایشو بناتے ہیں، اور یعنی اس پر بھی قرآن مجید کا کیا رویہ ہے، اللہ نے کیسا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کو نہیں معلوم، قرآن کی روشنی سے نہیں معلوم. بس اپنے حساب سے ہم تعویلات کریں گے اور ہم کنڈیم کریں گے. نہیں بھائی، وہ کرپٹڈ ہے، وہ انٹرپولیٹڈ ہے، وہ پولیوٹڈ ہے، وہ اپنی پیور حالت میں باقی نہیں رہی. اچھا، اس وقت ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. لیکن رویہ کیسا ہے؟ احترام کا رویہ. یہ سب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کوئی ایکٹنگ ہے؟ یہ کوئی خواہ مخواہ کی جو ہے ایسے ہی بس آپ نے کر دی کوئی حرکت؟ آپ تکیے پر بیٹھے ہیں، آپ کو ہے نا یعنی عزت بخشی گئی، آپ کو جو ہے آپ کا احترام کیا گیا، آپ کو تکیے پر بٹھایا گیا. تورات آ رہی ہے، آپ بازو ہٹ کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، آپ یہ تکیے کو آگے کر رہے ہیں، تورات کو اس کے اوپر جو ہے رکھا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کے رویے سے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں تورات کو، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. اور پھر یہ کہنا، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ لوگ تو آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گنہگاروں کا فیصلہ کروانے، جو ایڈلٹری کرنے والے، زنا کرنے والے جو مرد اور عورت تھے، ان کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے. یہ تو بہترین چانس تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے فیصلہ کر دیتے. بھئی قرآن میں میرے اوپر قرآن نازل ہوئی، قرآن میں تو جو ہے زنا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، آپ قرآن سے فیصلہ کر دیتے. آپ نے اللہ کے اس کلام کو منگوایا جس پر یہودیوں کا ایمان تھا، اور اللہ کے کلام کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہے رسپیکٹ کا. اور پھر آگے چل کر آپ کہہ رہے ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی، اگرچہ کہ پھر وہ روایتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے اور یہ ہے نا، کمزور روایتیں ہیں. یہ تو صحیح روایت ہے نا، آپ نے یہ کہا تو صحیح، آمنت بکی، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میرا تجھ پر ایمان ہے. وبمن انزل کی، اور جس نے تجھے نازل کیا اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. عزیز ساتھیو، یہ رویہ ہے نا، یہ رویے سے کوسوں دور، اور دور نہیں، خلاف عمل کر رہے ہیں مسلمان. تو پھر اللہ کی ناراضگی ان کے حصے میں نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ رحمت کیسے آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ بھائی آپ کے بدترین رویوں کی وجہ سے لوگ اللہ سے بیزار ہو گئے ہیں، وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کے دین سے وہ بیزار ہیں، اللہ کے دین کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبروں سے وہ بیزار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اور اللہ کے کلام سے لوگ بیزار ہیں، اللہ کے کلام کو گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے رویوں کی وجہ سے. آپ ریپریزنٹیٹو بن کے کھڑے ہو گئے اور حرکتیں ساری کرتے ہیں یا پھر بہت ساری کرتے ہیں جو ہے قرآن مجید کے خلاف، ہے نا. اور یہ آیتیں سامنے آتی ہیں تو پھر اس سے کنارہ جو ہے جھاڑ لیتے ہیں اور مطلب راستے تلاش کرتے ہیں، تعویلیں لے کر آتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا. ہم مطلب یہ کچھ بھی ہو جاؤ، ہم تو مطلب یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. عزیز ساتھیوں، پھر تو اللہ کی لعنت ہی ہوگی، اللہ کے عذاب میں دھستے ہی چلے جائیں گے. گرفتار تو ہو رہے ہیں، بعض ہو چکے ہیں، بعض اب ہو رہے ہیں، ہے نا. پکڑ روزانہ جو آپ کے اوپر زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں، ہے نا. اللہ ناراض ہے، اللہ سزا دینے پر آ گیا ہے. اور اگر یہ رویے نہیں سدھارے گئے، یہ تعلقات قائم نہیں کیے گئے، ہے نا، اور لوگوں کے سامنے سچ بات، سچی تعلیمات ان کے حوالے سے، وہ جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نہیں ہیں، وہ ہماری بھی ہیں. انہوں نے اگر کہیں پر آ کر یعنی کہ وہ رک گئے کہ بھئی ہم تو فلاں کتاب کو اور فلاں پیغمبر تک مانیں گے، آگے نہیں مانیں گے، وہ ان کا رویہ ہے، لیکن آپ کا تو نہیں ہے نا. اے مسلمانوں،
آپ کو جو رویے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس پیغمبر پر، آخری پیغمبر جس پر آپ ایمان لاتے ہیں، ہے نا، ان کے رویے کو آپ دیکھیں گے، ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے، تو ہمیں تو سب پر ایمان لانا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اور پھر جو سب سے پہلی کتاب اللہ نے نازل کی وہاں سے لے کر آخری کتاب، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ رشتے جوڑنے ہیں، یہ تعریفیں کرنی ہیں، یہ تعلقات قائم کرنے ہیں، ہے نا، اور پھر لوگوں کو بار بار یہی کلیریفائی کرنا ہے کہ بھائی میں کوئی نئی تعلیم نہیں بتا رہا، وہی بتا رہا ہوں جو پرانی ہے، وہی بتا رہا ہوں جو قدیم ہے، وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے جیزس نے بتائی، وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے موزس نے بتائی، وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے شری رام نے بتائی، وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے شیو جی نے بتائی، سیدنا آدم علیہ السلام نے بتائی، ہے نا۔ کتابوں کے حوالے سے بھی آپ کو وہی کہنا ہے۔ یہ تعلیمات قرآن کوئی نئی کتاب، کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئی، یہ ٹوٹل جو ساری تعلیمات سے جو ہے الگ ایک کیا کی انوکھی ایک نئی تعلیمات آپ کو جو ہے پیش کر رہی ہے، نہیں، ہے نا، ریمائنڈر ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ قرآن جو ہے ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ ریمائنڈر کسے کہتے ہیں؟ نئے سبق کو ریمائنڈر کہتے ہیں؟ نہیں نا، پرانے بھولے ہوئے سبق کو ریمائنڈر کہتے ہیں۔ تو کون سا سبق بھلا دیا گیا؟ تو وہ جو انجیل میں بتایا گیا تھا، وہ جو تورات میں، وہ جو زبور میں، اور وہ جو اس سے بھی پہلی کتابوں میں، ہے نا، جنہیں ہماری ہندو قوم وید کہتے ہیں، تو ان کتابوں میں یاد دلایا گیا۔ تو جی ساتھیو، یہ رویے اختیار کریں گے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس طرح سے اللہ کے احکام کی فرما برداری کریں گے، اور پھر لوگوں کے جو حقوق تھے، حقوق العباد، جہاں ان کے ساتھ محبت سے، ہے نا، مروت سے، بہت ہمدردی کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ہے نا، سچائی کا پیغام ان کی اپنے مہانوں کی، ان کی اپنی آسمانی کتابوں کے حوالے سے جو ہمیں بتانا تھا، ہے نا، اس طریقے سے اگر ہم ان کے پاس پہنچیں گے، جائیں گے، بتائیں گے، ہے نا، اور یہ پھیلانے سے پھر جب امن آئے گا، ہے نا، تو پھر یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گی، اور اللہ پھر راضی ہوگا تو پھر یہ مصیبتیں، ہے نا، ٹالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ ٹالے گا مصیبتوں کو، ورنہ یہ مصیبتیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔